الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان، سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان، وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأتباعه بدور الإيمان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزأ عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبو بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. اللہ جل شانہ کا ہم سب پہ بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی عام اور بری جگہوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محبوب ترین جگہ ہے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے اس مسجد میں نازل ہونے والی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ کس موضوع پر بات ہونے والی ہے. رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور سوموار شریف کو شب معراج ہے. 27 رجب المرجب یہ شب معراج ہے. ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو الگ معجزے دیے گئے. تمام انبیاء کرام کو معجزے عطا کیے گئے، لیکن ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جو کسی اور نبی کو معجزے اس طرح کے عطا نہیں کیے گئے. آپ کی شانیں وراء الورا ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 معجزے بہت بڑے معجزے ہیں. ایک قرآن مجید کا معجزہ اور ایک معراج مصطفیٰ کا معجزہ. یہ بہت بڑے معجزے ہیں. پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی امتوں کے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیں اور صحائف نازل کیے، وہ کتابیں اور وہ صحائف صرف ان نبیوں کو ہی یاد تھے. ان کی امتوں نے ان کتابوں کو حفظ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کی کتابیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
مختلف تبدیلیوں کا شکار ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ قیامت تک اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اربوں خربوں امتی اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں لیے پھرتے ہیں، سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کر دیا گیا۔ ایک بادشاہ، مسلم بادشاہ تھے، تو وہ سال کے بعد ایک علمی پروگرام کا انعقاد کرتے اپنے محل میں۔ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بڑے مشہور بادشاہ تھے اور مسلم تھے۔ تو اس علمی جب مقابلہ ہوتا تو اس میں مسلمانوں کے علماء بھی آتے اور دیگر مذاہب کے جو پیروکار اور ان کے جو علماء تھے وہ بھی شریک ہوتے۔ ایک سال ایک عالم اس نشست میں حاضر ہوئے تو انہوں نے خود کو عیسائی ظاہر کیا کہ میں عیسائی عالم ہوں، لیکن انہوں نے تقریر بڑی شاندار کی، بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور بڑی داد اسے ملی۔ جب وہ واپس چلا گیا اگلے سال پھر وہ مقابلہ ہوا، پھر وہی شخص آیا تو اس نے دوبارہ تقریر کی تو بادشاہ نے کہا ابھی تک ہم پچھلی جو آپ کی تقریر تھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ نے نئی تقریر اتنی خوبصورت کی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کو آپ کے سامنے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا، بے شک میں عیسائیوں کا عالم تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں ایک طویل وقت سے مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے، تو اسلام کی کس بات سے متاثر ہوا؟ تو اس نے ایک عظیم واقعہ سنایا کہ میری جو لکھائی ہے، میری جو خطاطی ہے ہاتھ کی، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ میں نے تورات کے کچھ نسخے انتہائی خوبصورت طریقے سے لکھے کچھ کاغذوں کے اوپر اپنے ہاتھوں سے، اور اس میں نے کافی ساری تبدیلیاں کیں۔ جب وہ تورات میں یہودی علماء کے پاس لے کے گیا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا تمہیں کتنے پیسے چاہیے، یہ نسخے ہمیں بھیج دو، ہمیں دے دو، اور اتنے زیادہ اور نسخے بھی ہمیں اسی خطاطی کے ساتھ لکھ کر دو، کیونکہ تمہاری لکھائی بڑی خوبصورت ہے تو یہ دنوں میں ہی ہمارے نسخے بک جائیں گے۔ تو اس نے کہا پھر میں نے تورات کی کچھ جو ہے وہ صفحات لکھے خوبصورت تحریر کے ساتھ، پھر میں عیسائیوں کے علماء کے پاس گیا تو میں نے ان کو جب وہ پیش کی تو اس میں نے کافی تحریر کے دوران تبدیلی کر دی تھی۔ تو انہوں نے جب میری لکھائی دیکھی تو انہوں نے غور سے نہیں پڑھا کہ اس میں تبدیلیاں بھی ہیں اور دیگر چیزوں کو آگے پیچھے کیا گیا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا لکھائی بہت خوبصورت ہے، اتنے پیسے ہم آپ کو بھی دیتے ہیں، باقی آپ اتنے نسخے ہمیں بنا کے بھیج دیں۔ تو کہتا ہے پھر میں نے قرآن مجید کا کچھ صفحات لکھے اور اس میں نے لکھتے ہوئے تبدیلی کی، بڑی خوبصورت تحریر کی۔ پھر میں مسلمانوں کے علماء کے پاس وہ نسخے لے گیا، میں نے کہا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت میں نے قرآن مجید لکھا ہے۔ تو وہ جو شخص بھی اس قرآن مجید کے نسخے کو پڑھے تو وہ کہے ہمیں ان کاغذوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں تم نے تبدیلی کی ہے، یہ ہمارا قرآن مجید نہیں، تم اسے لے جاؤ۔ مجھ سے وہ کاغذ کسی نے بھی نہیں لیے۔ تو کہتا ہے حضور کے اس معجزے پر کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے امت کے دلوں میں محفوظ کیا ہے، اس معجزے کی وجہ سے میں حضور کے دین پر ایمان لے آیا۔ تو قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ، اور قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معراج پاک ہے، معراج شریف ہے۔ تمام انبیاء کرام کو معراج ہوئے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج ہے یہ سب سے ممتاز ہے۔ یہ اس لیے ممتاز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم بیداری میں اور اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب میں جا کے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو آیت مبارکہ اس میں ہزاروں
اور سینکڑوں نکات ہیں، اگر ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کی جائے تو اس کے لیے کئی گھنٹوں درکار ہیں اور کئی عمریں درکار ہیں، ایک ایک لفظ کی تفسیر ختم نہیں ہوتی۔ ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد گرامی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ یہاں پر دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یوں نہیں فرمایا گیا کہ حضور کا دعویٰ ہے کہ میں معراج پر گیا ہوں۔ کوئی اعتراض تب کرے جب حضور دعویٰ کر رہے ہوں، حضور دعویٰ نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ دعویٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو معراج پر لے گیا ہوں، پاک ہے وہ ذات۔ اور یہاں پر جو عبدی ہی کا لفظ ہے، عبد کہتے ہی اس کو ہے جس کا جسم بھی موجود ہو اور جس کی روح بھی موجود ہو۔ یہاں نبی ہی یا رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، حضور علیہ السلام کے لیے عبدی ہی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ کل کو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ حضور نے خواب میں معراج کیا ہے، اور خواب میں اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر کفار کو اتنی پریشانی نہ ہوتی، کفار اتنے دوڑتے ہی نہ پھرتے۔ آپ میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں خواب میں مدینہ منورہ گیا ہوں تو کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ انسان خواب میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ان کو اعتراض جو کفار مکہ اعتراض کر رہے ہیں، اور جو سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کا لقب ملا ہے، وہ حضور کے جسمانی معراج کی تصدیق کرنے پر لقب ملا ہے۔ اور ابو جہل جو ہے، اس کو ابو جہل بھی اسی موقع پر کہا گیا، حالانکہ ابو جہل کوئی جاہل آدمی نہیں تھا، یہ بڑا دانشور اور بڑا سمجھدار تھا۔ اگر کوئی پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا تھا تو یہ اسے دیکھتا تو یہ بتا سکتا تھا کہ یہ پرندہ اپنے گھر سے واپس لوٹ رہا ہے یا گھونسلے سے باہر نکل کے اڑ رہا ہے۔ اگر جانور چل رہے ہوتے، کسی جگہ پر جانوروں کے چلنے کے نشان ہوتے پاؤں کے، تو یہ ابو جہل بتا دیتا کہ یہ حاملہ جانور ہے یا بغیر حمل والا جانور گزرا ہے یہاں سے۔ بہت زیادہ سمجھدار تھا، لیکن وہ تمام سمجھداریاں اور وہ تمام عقل و دانش کی باتیں بھاڑ میں جائیں اگر انسان حضور کے مقام کو نہ سمجھ سکے۔ آپ علیہ السلام کے سفر معراج کے انکار پر، حضور کے جسمانی معراج کے انکار پر ہی آپ کو ابو جہل کو ابو جہل کہا گیا، حالانکہ اس کا جو نام ہے وہ عمر بن ہشام ہے۔ ابو جہل اس موقع پر کہا گیا۔ تو بعبدی ہی کا لفظ یہاں پر بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ اور اپنی روح مبارک کے ساتھ قاب قوسین کی خلوتوں میں اور او ادنا کی قربتوں میں دیدار الہی کا شرف پا کر آئے ہیں۔ وگرنہ آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، نبوت اس وقت بھی موجود تھی جب جسم موجود نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ اس وقت جو سیدنا آدم ہے وہ مٹی اور گارے کے درمیان ہے، تو وہ اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو حضرت سیدنا آدم ابو البشر ہیں، جتنے بھی دنیا میں بشر ہیں ان کے والد ہیں۔ اس وقت حضور علیہ السلام کا نور موجود تھا، حضور کا بدن موجود نہیں تھا۔ یہاں جو بعبدی ہی کا لفظ مبارک قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ اس دلیل کے اوپر ایک مضبوط امت کے لیے اور لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ حضور اپنے جسم اثر کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ دیدار الہی کا شرف پا کر آئے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آئے۔ اس صورت میں مسجد حرام کو اور مسجد اقصی کے سفر کو بیان کیا گیا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں حضور کے جو آسمانوں کی سیر ہے اور جو سدرۃ المنتہا کی سیر ہے اور پھر جو عرش معلیٰ کی تفریح سیر ہے اور پھر جو آگے کا معراج کا سفر ہے اسے بیان نہیں کیا گیا، اس لیے کہ کافر مسجد حرام کو اور مسجد اقصی کو تو جانتے تھے، لیکن کافر آسمانوں کی دنیا کو نہیں جانتے تھے
کہ یہاں اگر بیان کیا جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمان اور پھر جنت اور پھر دوزخ اور پھر سدرۃ المنتہا اور پھر عرش معلی اور پھر قاب قوسین کی خلوتوں میں حضور تشریف لے گئے، او ادنا کی قربتوں میں تشریف لے گئے، اب کافروں کو کیا پتہ ہے کہ آسمانوں پہ کیا ہے اور جنت کہاں پہ ہے، سدرۃ المنتہا پہ کیا ہے؟ لیکن کافر جانتے تھے کہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر جو کھڑکیاں ہیں، جو دروازے ہیں اور جو مسجد اقصیٰ کے جو ہے ستون ہیں، یہ کافر جانتے تھے۔ اس لیے پہلے معراج کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ذکر کیا گیا، اگر یہ حضور سے پوچھنا چاہیں تو ان کی تسلی ہو جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مبارک اس سفر پر روانہ ہوئے، حتیم کعبہ میں، یہاں حضرت ام ہانی کا گھر یہ کعبہ شریف کے حصے میں تھا، ان کے گھر میں آرام فرما ہے، حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ ایک لمبی تفصیل ہے، کبھی بھی واقعہ معراج کو حرفاً بیان نہیں کیا جا سکتا۔ براق پر حضور تشریف فرما ہوئے۔ براق کیا ہے؟ برق کی جمع براق ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، اور اس کے بارے میں یہ حکم تھا احادیث مبارکہ میں، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کا قدم پڑتا تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں بجلی ہے، سائنس کے مطابق اس بجلی کی بھی جو سپیڈ ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے ہے۔ یہ جو بجلی ہمارے ہاں چل رہی ہے، اس کے بارے میں بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کی جو رفتار ہے 1,86,000 فی میل فی سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ تو یہ جو جنت کا جانور ہے اور جو براق ہے، اس کی سپیڈ ہماری عقلوں سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اب ذرا دھیان کیجیے گا، حضور اس براق پر تشریف فرما ہے کہ وہ ایک قدم جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہیں اس کا قدم پڑتا ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کتنی زیادہ ہوگی۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو لیلن کے لفظ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں حضور نے یہ مبارک سفر فرمایا۔ تھوڑا سا وقت کہ آپ جس بستر پر آرام فرما تھے وہ گرم تھا، انسان جس بستر پر کچھ دیر رہے تو اس پہ انسان کی گرمائش ہوتی ہے، اور جس پانی سے حضور نے وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی خشک نہیں تھا ہوا، اور حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے۔ یہ 1 مہینے کا سفر ہے کم از کم اس دور میں، اگر کوئی تیز گھوڑے پر سفر کرے تقریباً 11,000 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے مسجد حرام سے آپ مسجد اقصیٰ کی طرف جائیں۔ اور پھر 7 آسمان ہیں، ایک آسمان کا دوسرے آسمان کے درمیان جو خلا کا راستہ ہے یہ 500 میل کی مسافت ہے۔ یہ خلا کی بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے آسمان کو کراس کرنا ہے، جو آسمان کی چھت ہے اس چھت کو کراس کرنے کے لیے بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ 7 آسمانوں کا سفر بھی کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بھی آئے، اور پھر عرش الہی ایک نہیں کئی عرش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس رات ان تمام عرشوں کو عبور کیا، اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی سمت نہیں، جہاں کوئی طرف نہیں، جہاں کوئی مکان نہیں، جہاں سمتوں کا تعین ہی نہیں ہے۔ حضور وہاں تک پہنچے، اور کتنی دیر میں؟ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ براق کی رفتار کتنی تیز ہوگی۔ براق پہ حضور تشریف فرما ہے، اگر براق کی رفتار اس قدر زیادہ ہے، میں قربان جاؤں پھر حضور کے مقام پر کہ حضور اس کی ننگی پشت پر سوار ہیں اور حضور کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ یہاں 100 کی سپیڈ پر آپ گاڑی بھی چلا رہے ہوں، صرف 100 کی سپیڈ پر اگر شیشے کھول دیں تو آپ کے لیے پریشانی کا سما بن جاتا ہے۔ اور چھت کے اوپر 1000 یہ جو جہاز چل رہے ہیں یہ کئی ہزار کلومیٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں، اور کئی ہزار ان کی سپیڈ ہوتی ہے فی کلومیٹر کے حساب سے، کوئی اس کی ننگی چھت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ کریں، اتنی تیز رفتار سواری کی پشت پر حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس دوران آپ مشاہدات پڑھیں، بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتب پڑھ کے دیکھیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میں براق پر سوار تھا تو حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے میں گزرا جو سرخ ٹیلے کے قریب تھی، میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات اور حضور کی معراج کے درمیان کا جو فاصلہ ہے
یہ 3500 سال کا فاصلہ ہے۔ میں قربان جاؤں اس تیز رفتاری والی سواری پر حضور سوار ہے۔ بعض دفعہ انسان تیز سواری پر سفر کر رہا ہو تو وہ قریب سے کسی چیز کو بے شک دیکھ تو لے لیکن سمجھ نہیں سکتا کہ یار میں تیزی سے تھا تو آپ مجھے نظر نہیں آئے، یا میں دھیان سے آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ حضور اتنی تیز رفتار والی سواری پر تشریف فرما ہے، میں قربان جاؤں حضرت موسیٰ قبر میں نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، حضور حضرت موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو پہچان رہے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے ہیں، جن کافروں نے حضور پر اعتراض کیا کہ یہ ممکن نہیں، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، تو آقا کریم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کوئی نشانیاں بتائیں، مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتائیں، ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ حضور نے وہ سارے نقشے بتا دیے۔ پھر حضور نے ان کو فرمایا جب میں براق پر تھا اور سفر معراج پر تھا، میں نے شام سے آتے ہوئے ایک تجارتی قافلے کو دیکھا، تمہارا مکہ معظمہ کا تجارتی قافلہ میں نے اس سفر میں دیکھا، جو سامان تجارت انہوں نے اپنے اونٹوں پر لدا ہوا تھا، اور ان اونٹوں میں سے سب سے آگے جو اونٹ چل رہا تھا اس کا رنگ حضور نے بیان فرمایا کہ وہ خاکی رنگ کا اونٹ تھا اور اس کے اوپر 2 بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کل صبح جب سورج طلوع ہوگا وہ قافلہ پورا قافلہ مکہ معظمہ میں پہنچ جائے گا، اور جس اونٹ کے بارے میں نے کہا ہے کہ خاکی اونٹ آگے تھا وہی اونٹ اس قافلے کے اونٹوں کے آگے چل رہا ہوگا۔ کافروں نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے، اب پتہ چل جائے گا۔ تو وہ سارے کافر شام کی سرحد پر آ کے جمع ہو گئے، صبح صبح ہی سورج نکلنے سے پہلے کہ آج پتہ چل جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے۔ اب جہاں ایک ایمان افروز پہلو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ جو شام کی سرحد ہے، مکہ معظمہ کا جو راستہ ہے جہاں سے شام کی طرف روانہ ہوتے تھے یا شام سے لوگ قافلے داخل ہوتے تھے، یہ مغرب کی طرف تھا اور سورج طلوع ہو رہا ہے مشرق کی طرف سے۔ یہاں پر سارے کافر جمع ہیں، کبھی کافر اس قافلے کی طرف شام کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب سورج نکلے گا اور کب قافلہ آئے گا۔ جو سب سے زیادہ اعتراض کرنے والا تھا اس نے سورج کی طرف دیکھا، مشرق کی طرف۔ جب اس نے دیکھا کہ سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں تو اس نے فوراً کہا کہ سورج تو نکل رہا ہے لیکن قافلہ نہیں آیا۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے جب شام کی طرف دیکھا، اس نے کہا اگر سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں تو پھر قافلہ بھی تمہارے سامنے موجود ہے، پھر قافلہ بھی آ رہا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ خاکی رنگ کا اونٹ سب سے آگے چل رہا ہے، خاکی رنگ کا اونٹ سب سے آگے چل رہا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، 2 بوریاں اس اونٹ کے اوپر لدی ہوئی تھیں۔ اب حضور رفتار کتنی تیز ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی، لیکن حضور کی نگاہ پہ بھی قربان جاؤں، آپ کی بصارت، آپ کا دیکھنا بھی کتنا عظیم ہے۔ اس رفتار کے ساتھ براق پر سوار بھی ہیں، راستے میں مشاہدات کتنی عظیم نظر سے کر رہے ہیں کہ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے رنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اونٹ کے اوپر کتنی بوریاں لدی ہوئی ہیں حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام جنت میں پہنچے، جب حضور واپس تشریف لائے مکہ معظمہ میں، تو حضرت بلال حبشی سے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اے بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سن کے آ رہا ہوں۔ حضور کہاں ہیں؟ جنت میں۔ بلال حبشی کہاں ہیں؟ مکہ معظمہ میں۔ میں قربان جاؤں، جو نبی مکہ میں بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں جنت میں ہو کے، وہ گنبد خضرا شریف سے میرے اور آپ کی جو ہے وہ جو ہماری عرضیاں ہیں یا ہماری جو پکار ہے، جو صدائیں ہیں، کیا حضور نہیں سن سکتے؟ یہ حضور کی شان ہے۔ حضور اس جہان میں ہو تو یہ جہان حضور کی نظر میں رہتا ہے، اگر حضور اس جہان میں ہو تو وہ جہان حضور کی نظر میں رہتا ہے۔ چند لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، حضرت سلیمان تخت پر ہے، تخت پر ہوا میں تخت اڑ رہا ہے، زمین پر چیونٹیاں چل رہی ہیں۔ ایک چیونٹی نے، چیونٹی کتنی سی ہوتی ہے، ایک چیونٹی نے کہا اپنے دوسری چیونٹیوں سے کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم ان کے پاؤں میں نہ روندی جاؤ۔
حضرت سلیمان کا تخت تو ہوا میں بہت بلندی پر ہے، کئی میل کی بلندی پر ہے، اور چونٹی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ حضرت سلیمان نے کئی میل کی بلندی سے اس چونٹی کو پہچانا بھی ہے اور اس چونٹی کی آواز بھی سنی ہے۔ اور یہ حضرت سلیمان وہ ہیں جو مسجد اقصیٰ میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہوا، تخت ہوا میں ہے، حضرت سلیمان اس چونٹی کی آواز سن رہے ہیں، اس کو پہچان بھی رہے ہیں۔ نبی کی بصارت اور عام آدمی کی بصارت ایک جیسی نہیں، نبی کی سماعت اور عام آدمی کی سماعت ایک جیسی۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں حضور اتنی تیز رفتار سواری پر ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور اتنی تیز سواری پر ہیں، گزرنے والے قافلے کے اونٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے سامان کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ یہ آقا کریم کوئی حد ہے، وہ کسی نے کہا تھا سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ اس شعر کا لطف تو لیں، حضور تو جنت میں ہے، بلال حبشی کے قدموں کی آٹ بھی سن رہے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ جو لوگ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تو پورا ہو گیا، میرے دل میں یہ خیال آیا تو پورا ہو گیا۔ آپ اس قابل خود کو بنائیں کہ ایک مرتبہ حضور کی نگاہ میں آ جائیں، پھر دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، آپ کے دل پہ کون سی عرضیاں ہیں حضور جانتے ہیں۔ بگڑی سنوار لایا، آیا نہیں وہ خالی، جس پر نگاہ آپ نے میرے کریم ڈالی۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا۔ یہ پڑھ لیں نعت شریف، یہ حضور کو بڑی پسند نعت ہے، بلغ العلا بلغ العلا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں حضور اس کمال کو پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ شب معراج حضور وہاں پہنچے ہیں جہاں انسانی عقل کا پرندہ پہنچ بھی نہیں سکتا، جہاں انسان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی، شب معراج حضور اس مقام پر پہنچے ہیں، بلغ العلا۔ ایک وظیفہ بتاؤں آپ کو، آپ میں سے اکثر لوگ محافل کرواتے ہیں، جب آپ گھر میں، فیکٹری میں، محلے میں محفل کروا رہے ہوں، اگر آپ سمجھیں کہ اس محفل میں روحانیت پیدا نہیں ہو رہی، تو اہل اللہ نے لکھا ہے کہ جو سٹیج پر صاحب سپیکر پر ہوں، وہ نعت شریف پڑھ رہے ہوں یا بیان کر رہے ہوں، ان سے کہیں کہ یہ نعت پڑھیں، بلغ العلا بکمال۔ ادھر زبان پر یہ نعت جاری ہوگی، ادھر اللہ تعالیٰ محفل کے اوپر اپنی روحانیت کا نزول فرمائے گا، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، حضور تشریف لائے ہیں تو انبیاء کرام پہلے سے موجود تھے، حالانکہ حضور نے راستے میں حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ یہ جو حضور کا یہاں سے مکہ معظمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آنا، یہ حضور کی معراج نہیں، اس لیے کہ براق بھی وہاں پہنچے، جبریل امین بھی، حضرت میکائیل بھی پہنچے، پھر حضرت جبریل کا بھی معراج ہے اور حضرت میکائیل کا بھی، اور براق کا بھی معراج ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ یہاں مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمانوں تک، یہ بھی حضور کا معراج نہیں، اور پھر ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، یہ بھی حضور کا معراج نہیں۔ حضور کا معراج کون سا ہے؟
کہ حضور جو لا مقام میں پہنچے ہیں اور قاب قوسین میں پہنچے ہیں، یہ حضور کا معراج ہے، وگرنہ سدرۃ المنتہا تک تو جبریل بھی پہنچے ہیں، پھر جبریل کا معراج ہے۔ اور یہی میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہاں پہنچے۔ حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے حضور گزرے، مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کیسے پہنچ گئے؟ حضرت موسیٰ نبوت کی طاقت سے آئے، اور حضور ابھی براق پر ہیں، حضور اپنی طاقت سے نہیں آئے۔ حضور کی جو طاقت ہے کہ جبریل امین سے حضور نے سدرۃ المنتہا پہ فرمایا، اے جبریل جہاں جہاں تم کہتے رہے میں تمہارے ساتھ چلتا رہا۔ تم نے کہا یہاں ٹھہر جائیں، یہاں نفل پڑھیں، میں نے وہاں نفل پڑھے۔ تم نے کہا یہاں ٹھہریں، میں وہاں ٹھہرا۔ جہاں جہاں تم کہتے رہے میں تمہارے ساتھ چلتا رہا۔ اب میں کہتا ہوں ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو جبریل امین نے کہا اگر ناخن کے پورے کے برابر بھی میں اوپر جاتا ہوں تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آگے کا جو راستہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، آگے کا راستہ میرا راستہ نہیں، آگے میں نہیں جا سکتا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام کی عظمتیں کتنی ہیں اور حضور کا مقام کتنا بلند ہے۔ دلوں کو تھام کے سنیں، مسجد اقصیٰ میں حضور تشریف لائے ہیں۔ انبیاء کرام حضور کی تشریف آوری سے پہلے موجود ہیں۔ انبیاء کرام تو فوت ہو چکے تھے، پھر وہ کیسے مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، اور بخاری شریف میں جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی کہ حضور نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ حالانکہ حضور کے معراج کا اور حضرت موسیٰ کی وفات کا 3500 سال کا فاصلہ ہے، عرصہ درمیان میں ہے۔ انبیاء کرام اور اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہیں جو اپنی قبور میں بھی زندہ ہیں۔ انبیاء تو بالخصوص زندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ ان کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کرام بالخصوص زندہ ہیں، اور انبیاء کرام کے اوپر جو عبادات فرض تھیں دنیا میں، قبر کے اندر بالخصوص جو نماز والی عبادت ہے وہ انبیاء کے اوپر فرض ہے۔ وہ قبور میں بھی اپنے مزارات میں بھی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، تمام نبی وہاں موجود ہیں، 2 4 10 لوگوں کا مجمع نہیں، کتنا بڑا مجمع ہے، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا مجمع ہے۔ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو رہی ہے، یہاں حضور کی عظمتیں دکھائی جا رہی ہیں، حضور کی شانوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ تمام نبی یہاں پر موجود ہیں، اکثر انبیاء کرام یہاں خطبہ دے رہے ہیں۔ صدارتی خطبہ حضور کا صدارتی خطبہ ہے، خصوصی خطاب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں پر۔ پھر حضرت جبریل امین نے اذان دی۔ کیا سما ہوگا جب 1,24,000 یہاں انبیاء موجود ہوں اور جبریل امین اذان دے رہے ہوں۔ اذان ختم ہوئی، ایک عجیب سما تھا کہ کون سی وہ خوش نصیب ہستی ہے جنہیں مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے گا۔ حالانکہ حضرت آدم بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، جلیل القدر انبیاء کرام ہیں، لیکن سیدنا حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ حکم یہی ہے کہ آپ مصلی امامت پر تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ معاذ انسان ہونے کے ناطے، معاذ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، تیری شوکت فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو شب معراج یہاں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکے۔ اگلے جمعہ شریف میں جو معراج کی حکمتیں ہیں اور سفر مبارک کی اور اس مبارک معراج کے جو ہمارے لیے اسباق ہیں، میں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک چھوٹی سی گزارش عرض کر رہا ہوں، سمار شریف کو یہ بابرکت دن آ رہا ہے، اختلافات کی نظر نہ ہو، قرآن مجید کی نص موجود ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے اس رات دیدار الہی کو پایا ہے۔ یہ رات ضائع نہ کریں،
اس رات کو ضرور اپنے گھروں میں، مساجد میں، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، محافل کا اہتمام کریں۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے عطاؤں کی رات ہے۔ جس براق پر حضور سوار ہوئے، اس براق نے اس رات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک عرضی ہے، قیامت والے دن تمام نبی سواریوں پر آئیں گے، اور قیامت والے دن آپ کو سواریوں کو کوئی کمی نہیں۔ میری خواہش ہے جیسے آج آپ میرے اوپر سواری فرما رہے ہیں، قیامت والا دن بھی مجھے ہی قبول فرمائیں اور میرے اوپر سواری فرمائیں۔ حضور اسی براق کے اوپر تشریف لائیں گے جنت میں۔ اور اگلی بات آپ کو ایمان افروز بتاؤں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری عرضی قبول ہے، عرضی مان لی گئی ہے۔ پھر اس نے عرض کی، اگر آپ نے میری عرضی قبول کر لی ہے، پھر اپنا نبوت والا ہاتھ میری گردن پہ پھیر دے۔ حضور نے فرمایا ایسا کیوں کہہ رہا ہے تو؟ کہا یا رسول اللہ، یہ نشانی لگ جائے گی کہ حضور نے میرے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ میں دیگر جانوروں کے اوپر فخر کروں گا کہ میں حضور کا پسندیدہ جانور ہوں، حضور کا چنا ہوا براق ہوں۔ تو یہ خوش نصیبی کے لمحے ضائع نہ ہونے دیں، سمار شریف کو محافل کا اہتمام کریں، نعت شریف پڑھیں اور سنیں، اور حضور علیہ السلام کے سفر مبارک کو خود بھی سنیں، بیان بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔